اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنے ہدیے اور نذرانے پرستش کی صورت میں لانے چاہیے، لہٰذا پرستش خدا کے نزدیک ہدیے اور قربانی کے برابر ہے۔ ہم اپنی پرستش اس کے حضور پیش کرتے ہیں۔ حمد و ثنا ایک قصہ یا کہانی ہوتی ہے، یہ خدا نے آپ کے لیے جو بڑے بڑے کام کیے اس قصے یا کہانی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے گروپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اچھی چیزوں سے متعلق بات کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے جو خدا کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ کچھ اور کہیں یا کریں۔ آپ میں سے کتنے واقعی یہاں آئے کہ دنیا سے ہمیشہ ہر بات سے متعلق شکوے شکایتیں سنتے رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ نے سنا ہوگا، یہ بالکل ایسے ہے۔ میں اب اس مقام پر ہوں جہاں میں مزید شکوے شکایت نہیں سن سکتی۔ زبور 150 کی 23 آیت میں لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور وہ جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ کیا آج یہاں کوئی شکر گزار شخص ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اس پیغام کی ضرورت نہیں، شاید کسی اور کو ہے۔ آپ میں سے کتنے آسانی کے ساتھ شکایت کر لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ آج کا کلام سننا اس قدر شکایت نہ کرنے میں مدد کرے گا جتنی آپ پہلے کرتے تھے، کم از کم 1 یا 2 دن کے لیے؟ او میرے خدایا، ہمیں بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ میرا مطلب ہے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ واو! اور خدا کی حضوری میں کیا ہی زبردست بات ہے۔ ٹھیک ہے، شکایت کرنا گناہ ہے۔ گنتی 21 باب 4 سے 7 آیت۔ بنی اسرائیل، آپ جانتے ہیں بہت بے وقوفی کی بات لگتی ہے کہ کسی ایک ہی پہاڑ کے گرد چکر کاٹتے ہوئے 40 برس لگ جائیں جبکہ وہ 11 دن کا سفر ہو، کیا نہیں؟ لیکن میں اس بات سے حیران ہوں کہ ہم کتنے ہی اس پہاڑ کے گرد کئی برسوں سے چکر کاٹ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے نمٹے اور ان پر قابو پائیں۔ آمین۔ میں بہت تھک جاتی ہوں، میرا وزن بہت بڑھ گیا ہے اور میرا ہاضمہ بھی بہت کمزور ہے۔ کاش میں ان دبلے لوگوں کی مانند ہوتی جو سب کچھ کھا لیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں، ان کا 1 پاؤنڈ بھی وزن نہیں بڑھتا۔ خیر، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے نمٹیں۔ آمین۔ جانتے ہیں ہمیں ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں، میرا مطلب ہے میرے پاس کوئی جواز نہیں کہ میں شکوہ کروں۔ مجھے منسٹری کے کام کے سلسلے میں ہر وقت سفر کرنا ہوتا ہے اور میں سامان پیک کرنے اور اسے کھولنے اور ہوٹل میں قیام کرنے کے سبب سے بہت تھک جاتی ہوں۔ اگر میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، سنیے، تو پھر ان باتوں سے متعلق شکایت کرنا چھوڑ دیں جن کو کرنے کا انتخاب آپ نے خود کیا، کیونکہ جو کچھ کرنے کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں اس کا ایک خوشگوار پہلو ہوتا ہے اور اسی کا ایک ناخوشگوار پہلو بھی ہوتا ہے جسے آپ پسند نہیں کریں گے۔ ہر چیز اپنے ساتھ مراد اور فائدے بھی لے کر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ مشکلات اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ آمین۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اکیلے رہنا مشکل ہے تو پھر شادی ہونے تک انتظار کیجیے۔ آمین۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کو کسی سے بھی کسی بھی چیز کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ گھر جاتے ہوئے راستے سے کوئی بھی چیز لے کر کھا سکتے ہیں، آپ کہیں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے شادی شدہ ہونا پسند ہے، لیکن میں بس یہ بول رہی ہوں کہ اگر آپ کو بغیر شادی کے مسئلہ ہے تو میرا وعدہ ہے کہ آپ کو شادی کے بعد بھی مسئلہ ہوگا۔ آمین۔ واو! یہ تیسرا پیغام ہے۔ میں نہیں جانتی گزشتہ رات ہم نے کب شروع کیا تھا، 7 بجے۔ میں ایسے جیسے جو میرا دل کہے گا میں وہ کہوں گی۔
میرے پاس پیغام سنانے کے لیے 13 منٹ بچے ہیں اور میں وہ کہوں گی جو مجھے اچھا لگے گا، اور میں 6 ماہ تک واپس نہیں آؤں گی اور تب تک آپ کو مجھے معاف کرنا ہوگا. یہ ٹھیک ہوگا؟ میرے لیے دعا کریں کہ میں شکایت کرنا بند کروں. کیا آپ میرے لیے دعا کریں گے اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ ہم شکایت کرنا اور ہمیشہ بڑبڑانا ترک کر دیں؟ ہاں، آپ جانتے ہیں شکایت کیا ہے؟ آپ ایسا کرتے ہیں. زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. مجھے سانس لینے دیں. حال ہی میں جب ہم ایک ٹرپ سے واپس آئے تو میرا ایئر کنڈیشنر خراب ہو گیا میرے بیڈ روم کا، اور مجھے یہ بالکل بھی خیال نہ آیا کہ ہمارے ہاں 2 بیڈ روم اور بھی ہیں جن کو کوئی استعمال نہیں کرتا. میں وہاں جا کر بھی سو سکتی تھی. وہ میرے بیڈ روم میں خراب ہوا تھا اور میرے لیے بہت ہی مشکل ہو گئی اور مجھے یہ پسند نہیں تھا. اور پھر میں نے اور ڈیو نے کچھ دیر بات کی کہ جب ہم بڑھ رہے تھے تو ہمارے پاس پنکھا تک نہ تھا. کم آن، آپ خود سے برے حالات میں بات کر سکتے ہیں اور اچھے حالات میں بھی. گنتی 21واں باب 4 آیت. پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم سے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے، تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے. ایمپلیفائڈ ترجمے میں لکھا ہے، ہلکا بد ذائقہ من. تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے. انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے، در حقیقت 23,000. اور پھر ان کو مکاشفہ ملا. ذرا تصور کریں، تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم نے گناہ کیا. کیا ہم آفت آنے سے پہلے ہی اندازہ نہیں کر سکتے؟ آپ جانتے ہیں ایسے گھر میں جو شکر گزاری اور تعریف سے بھرا ہو رہے. سنیے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی تعریف کریں. ان لوگوں کی تعریف کریں جو آپ کی زندگی میں ہیں. ان کی زندگی میں جو برا ہے اسے رہنے دیں. جو چیزیں آپ کو پسند ہیں ان کی تعریف کریں. میں نے آج صبح چھوٹی سی شکایت کی. جب سے میں شکایت نہ کرنے پر تعلیم دے رہی ہوں مجھے یہ کہنے سے نفرت ہے، لیکن میرے خاوند کو میرے بال سنوارنا اچھا لگتا ہے. سارے کے سارے بالوں کو سنوارنا ہی نہیں، لیکن میرے بالوں میں پیچھے ایک لٹ ہے جو اپنی ہی مرضی کرتی ہے، لہٰذا اسے سنبھالنا مشکل ہے کہ یہ ایسی ہو کہ ایسا نہ لگے کہ میرے سر کے پیچھے بحر کلزم 2 حصے ہو چکا ہے. اور لہٰذا ڈیو ہمیشہ کہتے ہیں مجھے اپنے بال چیک کرنے دو. وہ بہت صبر کرنے والے انسان ہیں اور میں ذرا جلدی جلدی کرنے والوں میں سے ہوں. وہ ایک چھوٹی سی کنگھی لے کر، یہ چھوٹی سی کنگھی، اور وہ ہر بال کو الگ الگ کر کے ٹھیک جگہ پر درست کرتے ہیں. پھر وہ، آپ جانتے ہیں، پھر میں بے چین ہو جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو گیا، اچھا ہے. وہ کہتے ہیں رک جاؤ. پھر میں کہوں گی کیا آپ کے بال پیچھے جڑے ہوئے نہیں؟ اب کیا ہم اس طرح کے نہیں ہیں؟ اگر ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آتی تو ہم فوری طور پر اسے دوسرے پر ڈال دیتے ہیں. آپ کے بال بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، میں یہاں کھڑی ہو کر تم سے اپنے بال ٹھیک کیوں کرواؤں؟ دیکھا، آپ ذاتی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہم کیا بات کر رہے تھے. تب خدا نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے. انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور وہ کہنے لگے ہم نے گناہ کیا. تصور کریں. سو تو خداوند سے دعا کر کے وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے. چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی. یہ حوالہ گنتی 21 باب 1 کرنتھیوں میں دہرایا گیا ہے اور 1 کرنتھیوں میں لکھا ہے یہ باتیں اس لیے لکھی گئی ہیں، پولس نے کہا یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی
اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں. سنیے، لہذا وہ لکھتا ہے اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں. آئیے یہاں کچھ سوالوں کے ساتھ ختم کرتے ہیں. کیا آپ زیادہ تر صبر شکر کرنے والے ہیں؟ آپ جانتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ فوری طور پر ہاں کہتے ہیں، لیکن میں نے ایک بھی نہیں سنی. مجھے یقین ہے کہ یہاں کچھ ایسے ہیں. پولس نے کہا کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں راضی رہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ شروع سے ایسا ہی تھا. اس نے کہا اس نے یہ سیکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں میرے خیال میں اس کو ہم ایک طریقے سے سیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل بے فائدہ ہے کہ ہم شکایت کریں، کیونکہ ہم خدا سے صرف دعا کے وسیلہ جواب حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ شکایت کے ذریعے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں، جو کہ ہم کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم اپنی صبح کی دعا میں دعا کرتے ہیں اور خدا میری مدد کر، اس میں میری مدد کر، اور دوپہر میں جب بہن براؤن کے ساتھ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کی شکایت کرتے ہیں جن کے لیے ہم نے صبح دعا کی تھی. کیا آپ بہت اعلیٰ بندوبست کرنے والے شخص ہیں؟ شکر ایک آدمی تو ہنسا. آپ جانتے ہیں میرے پسندیدہ ورکر وہ ہیں جو بہت بڑا کام کرنے والے نہیں، لیکن وہ کام پر آتے ہیں، وقت پر آتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ کھانا کھانے جاتے ہیں، وقت پر واپس آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، وہ دی گئی ہدایت پر چلتے ہیں، وہ گھر جاتے ہیں، اگلے دن پھر وہ کام پر واپس آتے ہیں، دوبارہ وہی کرتے ہیں. مجھے وہ لوگ پسند ہیں جنہیں ہمیشہ خود کو خوش رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. کیا کوئی خدا کے نام کو جلال دے گا؟ آپ کو یہ پسند نہیں آئے گا، لیکن میں پھر بھی اسے پڑھوں گی. لوکا 3:14 اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو. میرا خیال ہے وہی بندہ ہے جو پہلے بھی ہنسا تھا. مجھے ان ہزاروں لوگوں میں سے ایک بندہ نظر آیا جو سمجھتا ہے کہ میں مزاحیہ ہوں. یعقوب 5:9 آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو. کیا کسی کو درد محسوس ہوا؟ ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ. دیکھو منصف دروازہ پر کھڑا ہے. شکایت نہ کرو یہ صرف میرے لیے ہے، آپ کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ. کسی ایسی چیز سے متعلق شکایت نہ کریں جس کے لیے آپ کچھ کرنے کو تیار نہیں. جیسے کہ آپ کے کام کرنے کی ترتیب. ایک بار خدا نے کہا اپنے کام کی ترتیب بنا لو، اگر پسند نہ آئے تو تبدیل کر لو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت مصروف ہیں تو کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ اپنی زندگی کو دوبارہ سے ترتیب نہیں دیں گے تو یہ شکایت نہ کریں کہ آپ تھک گئے، آپ زیادہ آرام حاصل کر سکتے ہیں. جب میں یہ کہہ رہی ہوں تو میں اپنا منہ دوسری طرف کر لیتی ہوں. اس طرف پیچھے کم لوگ ہیں جو مجھ پر خفا ہوں گے. لہٰذا اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو موٹے ہونے کی شکایت نہ کریں. چار منٹ کے بعد میں چلی جاؤں گی. اگر آپ کو فضول خرچی کی عادت ہے تو قرض میں جکڑے رہنے کی شکایت نہ کریں. اس چیز سے متعلق شکایت کرنے کا کیا فائدہ جس سے متعلق ہم کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ ایک اور حوالہ اور میرا بہت سا پیار. اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کی رویا نہیں تو کچھ ٹھیک کرنے کی شکایت نہ کریں. آپ کو شکایت دے کر خدا کے پاس گیا اور خدا نے کہا رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کے لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں.
میں اسے پڑھوں گی، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ حبقوق 2 کی پہلی 2 آیات۔ میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں۔ لہٰذا وہ اپنی شکایت لے کر خدا کے حضور گیا۔ تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں کسی شکایت کا سامنا ہے تو اسے حل کرنے کے لیے رویا رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے اور آپ ہر وقت پریشانی کی حالت میں پھر رہے ہیں، رویا کو لیں اور دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی پھل آ بھی رہا ہے یا نہیں، یا آپ اس طرح کی کتنی چیزوں میں ملوث ہیں جن میں خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ملوث ہوں، اور آپ اسے قطعی طور پر غلط وجوہات کی بنا پر کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی خفا ہو۔ آپ بس ایسا کر رہے ہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یا یہ کوئی ایسی چیز تھی جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسے کسی اور وقت پر کرنا تھا اور خدا برسوں پہلے اس پر اپنا کام مکمل کر چکا تھا اور آپ اسے ابھی بھی کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اگر گھوڑا 10 سال پہلے مر چکا ہے تو اب وقت ہے کہ اس پر سے اتر جائیں۔ آپ کو ایک ہی چیز جو کام نہیں کر رہی بار بار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ رویا حاصل کریں۔ اگر آپ نے قرض دینا ہے اور اس کی وجہ سے آپ پر بہت دباؤ ہے تو سوچیں کہ آپ اپنے بل کیسے ادا کریں گے۔ دیکھیں کہ آپ اس کے بغیر کچھ وقت کے لیے کیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان بلوں کو ادا کرنے کے لیے اور پیسے لا سکیں اور اسے جان چھڑائیں اور قرض میں جکڑے ہوئے ہر وقت شکایت نہ کرتے رہیں۔ آمین۔ اگر آپ کے پاس مسئلے کو حل کرنے کی رویا نہیں تو پھر شکایت نہ کریں۔ خدا ہم سب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ نہمیہ کو شکایت تھی کہ دیواریں گر چکی ہیں، لہٰذا اس کو رویا ملی اور اس نے ان کی مرمت کا منصوبہ بنایا۔ مارٹن لوتھر کنگ کو نسل پرستی کے خلاف شکایت تھی، اس نے رویا دیکھی اور اسے ختم کیا۔ کم آن۔ اور آخر میں صرف آپ کو دوبارہ یاد کروانا چاہتی ہوں، اگر آپ کو کسی چیز سے متعلق کوئی بھی شکایت ہے اور آپ اس سے متعلق دعا کرنے کی زحمت نہیں کرتے، میں آپ کو جلدی سے کہانی سناؤں گی۔ خدا کے خادموں کا ایک گروپ جنہیں میں جانتی ہوں کیلیفورنیا کے ساحل پر سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے۔ ان کی کشتی ایک چٹان سے ٹکرا گئی اور وہ بھیانک حادثے کا شکار ہو گئے اور وہ سب زخمی ہو گئے اور ان میں کچھ تشویشناک حالت میں تھے۔ انہوں نے کسی طرح کوسٹ گارڈ سے رابطہ کیا اور جب کوسٹ گارڈ وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کی کشتی پر جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے کہا، سر کیا ہم کشتی پر آ سکتے ہیں؟ شاید یہ اصول تھا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ وہ زخمی تھے، ان کا خون بہہ رہا تھا اور ان کی زندگیاں اس لمحے موت کے خطرے سے دوچار تھیں اور انہیں فوری طور پر مدد کی ضرورت تھی، جیسے کہ ان لوگوں کو جو یسوع سے دور ہیں۔ انہیں فوری طور پر ہر طرح کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اندرونی طور پر زخمی ہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یسوع ان کی اجازت کے بنا ان کی کشتی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور میرا خیال ہے آج یسوع کچھ لوگوں سے کہہ رہا ہے، سر کیا میں آپ کی کشتی میں داخل ہو سکتا ہوں؟ میم کیا میں آپ کی کشتی میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں یہ بہت آسان ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ جیسے بھی ہوں خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور کوئی گڑھا اتنا گہرا نہیں کہ وہ وہاں پہنچ کر آپ کو اس میں سے نہ نکال سکے، اور وہ آپ کی زندگی میں کچھ حیرت انگیز کام کرنا چاہتا ہے اور ابھی اس قدر دیر نہیں ہوئی، اور کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جو معاف نہ کیا جا سکے۔ لیکن آپ کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے منہ سے اقرار کریں کہ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے واقعی آپ کے گناہ اپنے اوپر لے لیے، اس نے آپ کی جگہ موت کو گلے لگایا۔ اگر آپ اسے قبول کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ گناہ سے پھریں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اپنے گناہوں پر افسوس ہے، اس کا مطلب ہے میں ان سے پھرتی ہوں اور میں خدا کی طرف رجوع کرتی ہوں اور نئی زندگی جیوں گی۔ آمین۔ اور میں دیانتداری سے کہہ رہی ہوں، مسیحی ہونا گناہگار ہونے سے بہت 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 بہتر ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ گناہ کو ترک کر کے
نئی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کا کلام پڑھنا ہوگا. آپ کو شاید نئے دوستوں کی ضرورت ہو, آپ کو ایسے نئے چرچ کی ضرورت ہو جس کا ماحول سازگار ہو. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کی فکر کریں اور آپ سے پیار کریں. ان میں سے کسی چیز کا تعلق آپ کی نجات سے نہیں ہے, نجات کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے. اگر آپ اس زندگی کو انجوائے کرنا اور بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں ہیں, ضرورت ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں ان کو بدلے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے, وہ کبھی بھی کچھ نہیں کرے گا جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں, اگر آپ میرے ساتھ مل کر آج نجات کی دعا کریں گے, آپ اپنی زندگی یسوع کو دیں گے, تب آپ ایک بہت لمبے سفر میں پہلا قدم لیتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے لیے تیار ہوں, اس کے لیے اپنی مرضی کو ظاہر کریں. اور یہ کوئی ایسی دعا نہیں جسے ہم گناہگار کی دعا کہتے ہیں اور پھر باہر نکل کر وہی زندگی گزاریں جو پہلے گزارتے تھے. یہ زندگی کو بدل دینے کے لیے راضی ہونے سے متعلق ہے. آج یہاں کون ہے جو چاہتا ہے کہ یسوع آپ کی زندگی کا بادشاہ ہو, آپ اس کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کم آن, اچھے اور بھرپور انداز میں آپ اسے اپنی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں. شاید آپ کہے, خیر چوائس خدایا آپ جانتی ہیں, مجھے یقین نہیں کہ میں نے نجات پائی بھی ہے یا نہیں. جانتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو صرف مذہبی ہیں. میرا مطلب ہے کہ بس وہ چرچ جاتے ہیں اور صرف حرکات و سکنات ہی کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں وہ ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں. خیر میں تو چرچ جاتی ہوں, میرا مطلب ہے آپ گیراج میں جا کر سارا دن بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اس سے آپ کار نہیں بن جائیں گے. صرف اس لیے کہ آپ چرچ جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسیحی بن جاتے ہیں. آمین. میرا مطلب ہے مسیحیت آپ کی باطن کو کھولتی ہے, جہاں آپ کہنے لگتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں, میں تباہ ہوا, مجھے تیری ضرورت ہے, آ اور میرے اندر بس جا, مجھے لے اور ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اگر آپ ایسے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کروں تو میں چاہوں گی کہ آپ میری مدد کریں, اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. ہم آپ کو یہاں سامنے نہیں لائیں گے, آپ صرف کھڑے ہو جائیں. آئیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. آمین. وہ اوپر بالکنیوں میں, بالکل ٹھیک ہے, ہر جگہ جہاں کہیں آپ ہیں. آئیے آج یہاں بیداری کو مانگ لیتے ہیں اور ابلیس کو پاگل کر دیتے ہیں. کم آن, اب سنیے. آمین. ہم آپ سب کے ساتھ مل کر یہ دعا کریں گے, اور میں نے آپ کو اس لیے کھڑا ہونے کے لیے نہیں کہا کہ آپ پریشان ہوں, لیکن اگر آپ یہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کریں گے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ باہر دنیا میں جا کر کسی بات کے لیے کھڑے ہو سکیں. لہٰذا میں لوگوں سے اس لیے پوچھنا پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق ہوتی ہے. دیکھیں میں اس معاملے میں سنجیدہ ہوں. آئیے دعا کریں. خدا باپ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں. یسوع میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں. میں ایمان لاتی ہوں کہ تم میرے لیے مرا. مجھے اپنے گناہوں پر افسوس ہے. میں توبہ کرتی ہوں. میں گناہوں سے پھرتی ہوں اور تیری طرف رجوع کرتی ہوں. میں ایمان رکھتی ہوں یسوع میں تجھے قبول کرتی ہوں. تو میرا بچانے والا, میرا چھڑانے والا اور میرا دوست ہے. میں اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں. میں جیسی ہوں مجھے قبول کر اور مجھے وہ بنا جو تو چاہتا ہے. تیرا شکر ہو. میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں اب نجات یافتہ ہوں. میرے گناہ معاف ہوئے. اب میں آسمان کی جانب گامزن ہوں اور میں اس سفر کو انجوائے کروں گی. آئیے ان نئے لوگوں کے لیے خداوند کی تعریف کریں. آمین. شکایت کرنا ہماری دعاؤں کو غیر مؤثر کر سکتا ہے. اس کے بجائے ہمیں شکر گزار ہونے پر دھیان دینے کی ضرورت ہے ان تمام اچھی چیزوں کے لیے جو خدا ہماری زندگی میں لایا.